نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. نہ تمہاری موت آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اللہ کے فرما بردار ہو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے پوری کائنات کے لوگوں، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. پھر بنایا اس سے جوڑا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا. اور جب بھی بات کرو صاف بات کرو، سیدھی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم. اللہ خالق کل شیء. اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے. وہو علی کل شیء وکیل. اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے. لہو، اسی اکیلے کے لیے ہے. مقالید السماوات والارض، چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی. والذین کفروا بآیات اللہ. اور جو لوگ اللہ کی آیات کے منکر ہوئے. اولئک هم الخاسرون. وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، گھاٹا پانے والے ہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رحیم و کریم کی ذات پاک کے لیے. وہ اللہ
جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، وہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الحرمین، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے سورہ زمر 24واں پارہ، اس کی نہایت ایک دو مختصر آیات تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کو سوچ کے سمجھ کے پڑھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کا بہت بڑا درجہ اللہ کا الحاکمین نے رکھا ہے۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پاک کی صرف 2 آیات، زیادہ نہیں، صرف 2 آیات وہ سوچ سمجھ کے پڑھے، سمجھ کے پڑھے، غور سے پڑھے، سمجھنے کے لیے پڑھے، اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو اللہ اتنا اجر عطا کرتے ہیں گویا کہ اس بندے نے 2 اونٹنیاں موٹی تازی، جیسے ہمارے گاڑیاں ہوتی ہیں، مرسڈیز گاڑی ہے، پراڈو گاڑی ہے، ٹھیک ہے نا، اعلیٰ قسم کی گاڑیاں۔ اس وقت چونکہ مکہ کے اندر اونٹی سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو فرمایا کہ جو بندہ 2 آیات کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا کرتے ہیں گویا کہ اس نے 2 اونٹنیاں اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ آج اچھا اونٹ جو ہے میرا خیال تقریباً 5 لاکھ روپے اس کی قیمت ہو، اچھے۔ تو گویا کہ 2 آیات کو غور سے پڑھ لینا، غور سے سمجھ لینا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے 10 لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب میں نے صبح کے درس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ دیکھو، صرف الف لام میم یہ ایک آیت ہے، الف لام میم یہ صرف ایک آیت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا بھی شک نہیں ہے۔ ھدی یہ ہدایت دیتی ہے، للمتقین ڈرنے والوں کو، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو یہ ہدایت دے دیتی ہے۔ اب یہ دیکھو، صرف 2 آیات ہیں، الف لام میم۔ یہ آیت ایسی ہے کہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ اور میں نے کئی بار کہا کہ الف لام میم یہ کتنے حرف ہیں بھائی؟ 3 حروف ہیں۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، اور میم الگ ہے۔ اور ذالک الکتاب، یہ کتاب، یہ دیکھو میرے سامنے یہ قرآن، ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریبہ نہیں کوئی شک۔ اب میرے بھائیو ذرا غور سے سنو کہ یہ کتنا مشکل ترجمہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں جو نہیں آتا۔ لا نہیں، ریبہ شک،
فیہ اس میں، ہدن یہ ہدایت دیتی ہے، للمتقین اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کو یہ ہدایت دیتی ہے۔ یہ صرف 2 آیات، تو میں نے بھی آپ کے سامنے صرف 2 آیات تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ آج آپ نے اس 2 آیات کو سمجھنا ہے، 2 آیات کو سمجھنا ہے، تاکہ آپ گویا کہ 10 لاکھ روپیہ آج اللہ کے گھر میں خرچ کر کے جائیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جائیں گے۔ اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، پیارے نبی کی بات پہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات لا ریب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اسی طرح آپ سلم کی بات بھی لا ریب ہے۔ اب میرے بھائیوں ذرا شوق کا آپ کو ایسی پتہ چلتا ہے ابھی کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ ابھی آپ کو 10 لاکھ روپیہ ملنا بھی، ذرا الرٹ ہو کے بیٹھ جاؤ، تو آپ ایک لمحہ کے لیے بھی ادھر ادھر دھیان نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں جب پیارے نبی کا فرمان سنو تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اتنا آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کہ ویسے ہی ہاں جی ٹھیک ہے جی، ایک ہے یقین کہ جیسے بارش بند ہوئی تو کہا کہ چلو بھائی باہر چلے، 2 رکعت نماز ادا کریں، وہاں جا کے اللہ سے دعا کریں، پیارے نبی کا یہ سنت طریقہ ہے، اور بارش ہوگی۔ ایک لڑکا وہ چھتری لے کے ساتھ جا رہا ہے، بارش کا تو نام و نشان نہیں، بادل بھی نہیں ہے، وہ چھتری ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ بابا جی چھتری ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو کسی نے پوچھا کہ چھتری ساتھ کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا پیارے نبی کا یہ فرمان ہے، میں یقین کے ساتھ جا رہا ہوں کہ بارش ہوگی، تو اس لیے میں چھتری ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے یقین۔ تو آپ بھی ان 2 آیات کو یقین کے ساتھ پڑھیں، یقین کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ آج اتنا اجر اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اب دیکھو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ اللہ خالق، اللہ خالق ہے۔ اللہ کیا ہے بھائی؟ خالق۔ خالق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ اور جو باقی اللہ کے علاوہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے۔ اللہ خالق ہے اور باقی سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا، اور جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ اللہ خالق، اللہ کیا ہے بھائی؟ خالق ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کے کسی کی سچی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی ہر چیز، ایک ذرے سے لے کے پہاڑ تک، اللہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ وَهُوَ، اور جو ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ، وہی، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز کا کارساز بھی ہے۔ وہی وکیل ہے، وہ کارساز ہے، کیونکہ خالق وہ ہے ہر چیز کا۔ تو بھائیو آگے اللہ نے کہا لہو، اسی اکیلے کی، لہو اسی اکیلے کا ہے، مقالید السماوات، اسی کے لیے ہے چابیاں، کس کی؟ آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی۔
جو خالق ہے چابیاں بھی اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس چابیاں ہیں. وہ اپنے عرش کے اوپر جو بھی کیفیت ہے وہاں بیٹھا اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. جس طرح کمپیوٹر آپ کی بورڈ آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ انگلیوں سے کرتے ہیں، جیسے کرتے جاتے ہیں لکھا جا رہا ہے، جو مٹانا ہے مٹایا جا رہا ہے. اللہ کے پاس بھی ایسا ہی سسٹم ہوگا، اس کے پاس بھی چابیوں کا کوئی ایسا ہی سسٹم ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ اللہ کو کمپیوٹر کی ضرورت تو نہیں، وہ تو اذا اراد شیئا، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن، اس کو کہتا ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. کل محترم جاوید اکرام صاحب درس دے کے گئے ہیں اس مسجد، انہوں نے کہا کہ یار یہ جتنے نمازی ہیں مغرب کے بعد، کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے، اور یہ بات کیا کہ کہتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کون ہے بھی جس کو یہ دعا آتی ہے؟ تو صرف دو نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. ایک ماشاءاللہ ہمارے عمران بھائی صاحب بھی تھے، سار شفیق صاحب تھے. تو انہوں نے کہا بھی اب ترجمہ بتاؤ. اللہ کا شکر ہے کہ عمران صاحب نے ماشاءاللہ ترجمہ بھی بتا دیا. اگر آپ سمجھ کے پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کو کیا کیا رہے ہیں، اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جس کو تو، اللہم لا مانع لما آتیت، جس کو تو دینے پہ آئے سارا جہان مل کے اس کو روک نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو روک دے، جو تو دینے پہ آئے سارا جہان مل کے روک نہیں سکتا، اور جو تو روکنے پہ آئے سارا جہان مل کے دے نہیں سکتا. یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے. تو میرے بھائیو ہمارا بھی یہ عقیدہ ایسا ہونا چاہیے، ہم بھی اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے نبی نے ہمیں یہ دعائیں سکھلائی ہیں. ہمارا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اللہ جو تو دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو روکنے پہ آئے کوئی دنیا جہان میں دے نہیں سکتا. میرا تو خیال کہ اگر اتنا ہی آپ کا عقیدہ بن جائے، اتنی ہی بات آپ سمجھ کے چلے جائیں، تو بہت سارے مزار خالی ہو جائیں، بہت ساری قبریں خالی ہو جائیں، اور مساجد آباد ہو جائیں. اگر آپ اتنی بات ہی سمجھ لیں. میرے بھائیو ہماری تو 100 سال عمر بیت جاتی ہے، 70 سال عمر بیت جاتی ہے، 60 سال 50 سال 40 سال ہم پڑھتے ہیں رٹی رٹائی بات، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر اتنی بات ہی میرے بھائیوں سمجھ لو تو سارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. یہ قبرستان خالی نہ ہو جائے، یہ مزار خالی نہ ہو جائے، جو کچھ آج وہاں خرافات ہو رہے ہیں، مساجد آباد نہ ہو جائے. کیوں نہیں آباد؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے نہیں. پیارے نبی کا فرمان اللہم، اللہم کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ. اللہم کا معنی کیا ہے بھئی؟ اے اللہ. اللہم لا مانع لما آتیت، کہ اللہ جو تو، اب بابے اٹھا رہے ہو، بابے واسطے میں بیان کر دیا ستا ہی بابا جی میرے وال دیکھو، اسی ماشاءاللہ 24 بارے پڑھ لیا، دیکھو تانوں پتہ ہونا چاہیے
کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اللہ جو تو دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جس کو تو روکنے پہ آ جائے سارا جہان مل کے اس کو دے نہیں سکتا۔ یار اس میں سمجھنے کی کوئی منطق کی ضرورت ہے، کوئی کتابیں اور چاہیے اتنی بات سمجھنے کے لیے؟ اگر آپ کا یہ یقین ہو جائے تو میرے بھائیوں بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ صرف 2 آیات کا ترجمہ آپ کو بتانا ہے، ان کا مفہوم سمجھانا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 2 آیات قرآن کی سمجھ کر پڑھ لے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے 2 اونٹنیاں اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ آج انشاءاللہ آپ نے 2 اونٹنیاں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جانی انشاءاللہ۔ کیوں کہ یہ پیارے نبی کا فرمان ہے، اور میں تو تقریباً ہر جمعے یہ بات کہتا ہوں، اور جہاں بھی کہیں مجھے اللہ توفیق دے بیان کرنے کی، میں کہتا ہوں کہ لوگوں پیارے نبی کی بات پہ اتنا یقین کر لو کہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سورہ زمر ہے، 24واں پارہ ہے، اس کی آج 2 آیت سمجھیں آپ، 2 آیات کا ترجمہ تفسیر۔ صرف پہلی کیا ہے؟ اللہ خالق، اللہ خالق ہے، اللہ خالق، اللہ خالق ہے کس کا؟ کل شیء، ہر چیز کا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پہ کارساز ہے، وکیل بھی وہی ہے، لہو، اسی اکیلے کے پاس ہے، مقالید السماوات، آسمانوں کی چابیاں، والارض، اور زمین کی چابیاں۔ وہ بارش برسانے پہ نہ آئے، سارا جہان مل کے ایک بارش کا قطرہ بھی نازل نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، اسی اکیلے کے پاس ہے چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ بجلیاں بھی گراتا ہے تو وہ بجلی چمکتی ہے تو اس کے حکم سے، سورج نکلتا ہے تو اس کے حکم سے، چاند نکلتا ہے تو اس کے حکم سے۔ جب بادل گرجتے تو امام کائنات کیا کہتے؟ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بجلی گرجے یا بابا فرید شکر کر۔ میرے بھائیوں کسی بابے کے پاس یہ چابیاں نہیں، کسی پیر، کسی فقیر، کسی کرنی، کسی بھرنی والے کے پاس یہ چابیاں نہیں، اللہ کی قسم نہیں ہے، کیونکہ رب کا قرآن ہے۔ دیکھ لو کوئی ملاوٹ نہیں۔ سورہ زمر 24واں پارہ ہے، اللہ کہتے ہیں لہو، اکیلے کے پاس ہیں، مقالید السماوات والارض، چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی، وہوا، اور وہی میرے بھائیوں اکیلا ہی ہے، لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہے چابیاں کس کی؟ آسمانوں کی، اور کس کی؟ زمین کی۔ جب زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، تو چابیاں بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ حکم بھی کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ آگے اللہ کہتے ہیں والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، جنہوں نے انکار کیا۔ انکار کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے جی جاؤ میں نہیں اللہ نو ماندا،
یہی انکار نہیں ہے، یہ اعتراف کر کے اس کے مطابق نہ عمل کرنا یہ بھی انکار ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ اسی کا جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے، تو اگر ہم یہ کسی اور کو بھی تقسیم کر دیں، کہیں کسی اور کا بھی اس کے اوپر کنٹرول ہے، کوئی اور بھی کرنی بھرنی والا ہے، ہماری عزت ذلت کا مالک کوئی اور بھی ہے، تو میرے بھائیوں یہ بھی اللہ کی آیات کا انکار ہے، یہ بھی اللہ کی آیات کا کیا ہے؟ انکار ہے۔ اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ کیا ہے بھائی؟ گھاٹا پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں پھر ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الکبائر، کبیرہ گناہ جو سب سے بڑے گناہ ہے، کبیرہ بڑے، نبی علیہ السلام نے الاشراک باللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی بھی حدیث ہے کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور کسی بے گناہ جان کو قتل کرنا، وشہادت الزور، اور گواہی جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔